اور اس سے اگلا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے دلیل ہے کہ جو راہداری اس نے بنائی ہے، اربوں کے ساتھ سے اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، وہاں مرزا کی مزار ہے، بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے ایک سکھ دوست میرا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، اس کے کہنے پر جو ہے یہ ان کا سامنے جو ہے گردوارہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، گردوارہ بھی ہے جہاں اس نے راہداری بنائی ہے، لیکن اصل میں اس راہداری کے بالکل سامنے قادیان ہے، جو اسی لیے ان کو قادیانی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں مرزا کی قبر ہے، وہ ضلع گرداسپور ہے، اور اسے ضلع گرداسپور کے اندر قادیان ہے جہاں اس نے راہداری بنائی ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے قادیان ہے، اور اس نے ان مرزائیوں کے لیے، چونکہ پوری دنیا سے جو مرزائی آتے ہیں وہ وہاں قادیان آتے ہیں جہاں اس نے راہداری بنائی ہے، اور مرزائیوں کا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مکہ مدینہ ہے، کیونکہ سعودیہ میں تو یہ جا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں سخت قانون ہے کہ جو بھی مرزائی وہاں جائے گا اس کو سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو اس نے وہاں 1000 ایکڑ جگہ دی، اور وہاں لنگر خانے بنائے، رہائشیں بنائیں، سڑکوں کے جال بچھا دیے، تو اس نے پورے پاکستان کا وہاں فنڈ خرچ کیا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، ایک تو کام اس نے کیا مرزائیوں کے لیے، چونکہ وہ جو مرزا کا پوتا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، طاہر اس کا نام ہے، اور یہ طاہر کا دوست ہے عمران خان، چونکہ یہ وہاں اکٹھے رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر کے آیا تھا کہ جی میں یہ راہداری بناؤں گا، تو اس نے یہاں آ کر پاکستانیوں کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو کہ جی میں تو سکھوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں، ابھی جو کشمیر اس نے دیا ہے تو کشمیر میں مرزائی آباد کر رہے ہیں وہاں، تو یہ جو ہے ایک تو یہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا اس نے یہ کیا کہ جب یہ سعودیہ ایک واحد دوست تھا ہمارا، کہ جب بھی مشکلات آتی تھیں، کیونکہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے، حالانکہ مسلمان واحد ایک ملک ہے کہ جو ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ تھوڑے سے مالی لحاظ سے یہ اکنامکلی تھوڑا کمزور ہے، تو جب بھی اس کے کوئی مشکل حالات آتے تو سعودیہ اس کی مدد کرتا، لیکن جب ان کو ضرورت پڑی کہ ہمیں فوج دیں تو امریکہ نے ان کو بلا لیا، یہ دورے پر چلا گیا امریکہ، اور امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ نے سعودیہ کو فوج نہیں دینی، اور کیا ہوا کہ سعودیہ کو جب انہوں نے انکار کیا تو امریکہ نے فوج دے دی، پھر انہوں نے امریکہ سے فوج مانگی، تو امریکہ کی فوج وہاں سعودیہ جانے سے یہ ہمارا نقصان ہوا کہ ہمارا حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، دیکھو 3 ساڑھے 3 سال، پونے 4 سال یہ رہا ہے، اور ہمارا حج اور عمرہ بند رہا ہے، وہاں امریکہ کو اس نے جا کر جو ہے نا وہ جگہ دی، اگر یہ اپنی فوج پاکستانی بھیج دیتا تو ہمارے تعلقات اور بھی سعودیہ سے بہتر ہو جاتے، اور امریکن فوج بھی وہاں نہ آتی۔ تو میری سعودیہ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ تمام ملکوں سے اچھے تعلقات رکھیں، لیکن کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، اس کی وضاحت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے یہ ایک ایک کر کے سب کو کیپچر کر رہا ہے، تو لیبیا کا اس نے کیا حال کیا ہے، اس کا کتنا اچھا دوست تھا قذافی، لیکن یہ جب اپنا کام نکال لیتے تھے پھر اس کو ختم کر دیتے، صدام اس کا کتنا اچھا دوست تھا، ایران کے ساتھ لڑاتا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا کیا اس نے حشر کیا ہے، تو یہ ہر جگہ اس نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، ادھر لیبیا میں، ابھی افغانستان سے، تو تعلقات جو برابری کی سطح پر آپ ضرور رکھیں، لیکن ڈیپینڈ نہ کریں، یہ ہمارے ملک میں بھی آیا، اور اس کے بعد اس نے 9/11 کا ڈرامہ رچا کر جو ہے 70-80 ہزار بندہ مار کر چلا گیا، تو آپ دیکھیں کہ اس نے پیسے لیے تھے، یہ ضمناً بات آ گئی امریکہ کی، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ F-16 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو آپ بار بار کیوں ڈسی رہے ہیں ایک بار؟ جب امریکہ رشیا کے خلاف طالبان کو لڑا رہا تھا تو اس وقت اس کے ضیاء الحق دور میں F-16 کا معاہدہ ہوا، تو اس نے پیسے لیے ہوئی ہیں، جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئی رشیا کی اور طالبان کی، تو اس نے جو جہاز دے دیے تھے ان کے سپیئر پارٹ بھی بند کر دیے، اس کے بعد جو بقایا جہاز تھے اس نے آج تک کتنے سال گزر گئے، یہ نہ پیسے واپس دیتے ہیں نہ جہاز دیتا ہے، تو آپ اسی سے سبق حاصل کریں کہ دیکھو کہ یہ آج تک ہمیں پیسے کس نے لے لیے سستے دور کے ٹائم پر، ابھی تو قیمتیں کہاں چڑھی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ ابھی جس وقت 9/11 کا واقعہ
اس لیے پہلے کہتا رہا نواز شریف کو کہ بھائی آپ دھماکے نہ کریں، تو اس نے دھماکے کیے تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سبق سکھاتا ہوں، ایک تو اس کی حکومت ختم کر دی، اور دوسرا جو ہے یہاں 9/11 کا واقعہ ڈرامہ کر کے افغانستان میں آ گیا اور ہمارے 70-80 ہزار بندے مار کر چلے، 20 سال تک ادھر آپریشن کرتا رہا، اور ابھی گیا ہے تو عمران خان کو ہینڈ اوور کر گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ابھی آپ نے جو ہے میں تو کامیاب ہو نہیں سکا، تو ابھی اگر انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی ملک ہیں، اگر یہ آپس میں جنگ کرتے ہیں دونوں صف ہستی سے مٹ جائیں گے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ڈرامہ رچائیں کہ دیکھو جی میں ایک واحد لیڈر تھا کہ جو امریکہ کے خلاف تھا، اور یہ جو ہے یہ آپریشن کرواتے رہے امریکہ کے ساتھ مل کر، تو یہ ان لوگوں کو عوام کو بولی بالی ہماری ہے، ان کو ادھر سے نکال کر، اور علاقہ غیر کے لوگ، افغانستان کے لوگ اور اغزئی کے لوگ، اور ان کو جو ہے آپس میں لڑانا چاہتا ہے، خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے۔ یہ کتنی دفعہ، اور اغزئی میں جو اس کی تقریر ہے آپ 29 اپریل 2019 آپ جب لکھیں گے اور اغزئی کی عمران خان کی تقریر تو وہ نیٹ پر سامنے آ جائے گی، وہاں بھی اس نے بغاوت کا اعلان کروایا تھا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ فوج نے کنٹرول کر لیا اور وہ ٹی ٹی پی والے بھاگ گئے افغانستان میں، نہیں تو اس وقت اس نے اعلان کر دیا تھا بغاوت کا۔ تو یہ جو ہے یہ لڑانا چاہتا ہے پاکستان کو آپس میں تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور یہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں پاکستان کے 3-4 ٹکڑے کروں گا، تو خدا را اس پر نظر رکھیں کہ یہ کون شخص ہے اور کس مقاصد کے تحت ہے، کیونکہ جب یہ آ رہا تھا پاکستان میں تو اس وقت حکیم سعید صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی کرکٹ گیم ہے انگلینڈ کی، اور وہ اتنا کھلاڑی اچھا آپ کو دے رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا آپ خمیازہ بھگتیں گے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اس نے بھی انکشاف کیا تھا کہ بھائی آپ ایک ٹائم آئے گا آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے، آپ اس شخص کو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو آج سے 25-30 سال پہلے اس کے جو ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ دانا قسم کے انہوں نے انکشافات کر دیے تھے، اور ابھی ہم دیکھو کہ اس نے یہ پیپل پارٹی حکومت یا مارشل لا بھی آتے رہے، نواز شریف حکومتیں آتی رہی 70 سال، تو اس وقت اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنا اس نے 3-3.5 سالوں میں ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ چلو یہ انہوں نے بھی پاکستان کو کوئی پیسہ کھایا ہوگا، لیکن کم از کم ملک کو غداری تو ملک کے ساتھ نہیں کی، تو یہ تو بالکل ملک کو جو ہے نا غداری کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہماری جو عوام ہے بیچاری بھولے بالی یہ اس کی باتوں میں آ رہی ہے، تو جو سبز باغ دکھاتے اس کے پیچھے چل پڑتے۔ تو میں جو بتا رہا تھا اس کے لیے کہ یہ دیکھو اس نے سعودیہ میں جو ہے وہ امریکہ کو داخل کروانے کا یہی سبب بنا، اور اس کے بعد ابھی یہ خانہ جنگی کو کہتا ہے کہ میں کال دوں گا اور دھرنا دیں گے، اور دھرنا اس کا کیا مقصد ہے بھائی؟ جس وقت آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گئے تو آپ آرام سے بیٹھیں، اس کے بعد جس وقت دوبارہ الیکشن ہوں گے، آپ اگر اقتدار میں آپ کو عوام نے منتخب کیا تو آپ حکومت سنبھال لیں۔ یہ حکومتیں آنے جانی چیزیں ہیں، لیکن پاکستان کو دو پر نہ لگائیں، عوام کو سڑکوں پر کس لیے؟ ابھی آپ کے خلاف ایک فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے دی ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں۔ نواز شریف کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا، اس نے یہ کیا تھا کہ میں دھرنا دیتا ہوں یا میں وہ اس کا فیصلہ نہیں مانتا، تو آپ فیصلہ مانیں، آگے آپ اپیل کریں، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، عدالتیں ہیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بغاوت کریں۔ تو یہ ایک تو منافق کے بارے میں جو ہے واضح حکم ہے قرآن پاک میں کہ بھائی یہ جو منافق ہیں اس کے لیے بہت زیادہ سزا ہے کافروں سے بھی بڑھ کر، اور یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ویسے تو ساری قومیں اسلام جو ہے یہ تلوار کی نوک پر نہیں جو ہے نا پھیلا،